نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سیرت آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ابتدائی دور بیان ہوگا۔ اس سے پہلے جو بیانات ہو چکے ہیں اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سال کا تذکرہ ہوا تھا کہ پہلے سال میں آپ نے خفیہ انداز سے دعوت دی، اور مزید 2 سال جو محنت کی ہے اس کو ملا کے 3 سال کی جد و جہد کا حاصل اور نچوڑ آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان 3 سالوں میں اللہ رب العزت نے علی الاعلان دعوت کا حکم نہیں دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 4 لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زیر کفالت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے یارغار سچے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس خفیہ دعوت کے دور میں 133 لوگ ایمان لائے، اور یاد رکھیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو افہام و تفہیم کے ذریعے مان گئے، کوئی گرما گرمی ان کے ساتھ نہیں ہوئی۔ یہ نیک طبیعت کے لوگ تھے، صاحب بصیرت تھے، سلیم الطبع اور شریف النفس تھے، اور ان لوگوں پر اشارے ہی کافی تھے کہ رب کا دین پیش کیا گیا، توحید، رسالت اور آخرت کی تعلیمات ان کو دی گئیں، قرآن سنایا گیا جتنا اترا تھا، تو یہ مانتے چلے گئے۔ ان لوگوں نے اللہ کے آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تھا اور ان کو برتا تھا، آزمایا تھا، اور صادق اور امین زبان سے کہا تھا، تو انہوں نے یہی سوچا کہ جس کو ہم سچا کہتے رہے ہیں، اور آج اگر ان کی کنپٹیوں پر سفیدی اتر آئی ہے تو آج یہ جھوٹ کیسے بولیں گے جب جس نے پوری زندگی سچ بولا ہے۔ تو یہ لوگ مسلمان ہوئے 133 کی تعداد میں، اور یاد رکھیے کہ یہ جو تعداد ہے یہ پورے قریش قبیلے کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ تقریباً 16 جو خاندان ہے قریش کے، ہر خاندان میں سے لوگ آئے ہیں، سرداروں کے گھرانوں سے، سرداروں کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کی بھابیاں، ان کی بہویں، اس طرح فیملی، جوان، بوڑھے، زیادہ تر تو جوان، نو عمر اور ہوش گوش والے لوگ اسلام کے دائرے میں آتے گئے، یعنی 2 4 بھائی مل کے 5 6 بھائی، اور پوری جیسے فیملی جو ہے نا اسلام میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور اعلان تو اللہ کے رسول کے ہاں ہی ہے، باقی چھپا کے رکھا ہے، لیکن یہ جو مشک ہے یہ تو ظاہر ہو کے رہتا ہے، اور اس کی خوشبو تو پھیلتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ پھر جیسے جیسے ان کے اسلام کا لوگوں کو پتہ چلا، تیسے تیسے لوگ سردار پریشان ہوئے کہ یہ تو دعوت پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے، اور محمد بن عبداللہ کے ساتھی بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ آج کے درس میں صرف ان قبیلوں کا نام لوں گا، ان خاندانوں کا نام لوں گا، اور اس میں سے آنے والے افراد کا نام لوں گا جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ تحقیق ہے سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو سیرت سرور عالم کے اندر درج ہے، اور سید مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی عرق ریزی سے، ہم نے بڑی تحقیق کے ساتھ یہ فہرست تیار کی ہے، اور یہ اتھینٹک ہے، مستند ہے، اور جن کے بارے میں ہمیں ذرا بھی شبہ تھا کہ پکا علم نہیں تھا کہ یہ فرد اس دوران میں مسلمان ہوا ہے یا نہیں، تو اس کو ہم نے اس لسٹ میں شامل نہیں کیا ہے۔ اگرچہ کچھ روایات تھیں لیکن وہ ضعیف تھیں، لیکن ہم نے اس کو اس لسٹ میں شامل نہیں کیا ہے۔ قریش کے کل 16 خاندان یہاں متعارف کروائے گئے ہیں۔ بنی ہاشم سب سے بڑا معزز خاندان ہے قریش میں، اس میں سے 4 لوگ مسلمان ہوئے۔ بنی مطلب سے 1، بنی عبد شمس سے 2، بنی امیہ سے 5، اور اس کے جو حلیف تھے، قریشی نہیں تھے لیکن باہر کے لوگ ان کے امان میں رہتے تھے اور حلیف تھے، 3 افراد ان کے خلفاء میں سے۔ بنی تیم جو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے، اس میں سے 5 افراد مسلمان ہوئے، اور آپ کے خلفاء میں سے، حلیف میں سے 1۔ بنی اسد میں سے 4، بنی عبد العزیٰ میں سے 1، اور بنی زہرہ خاندان سے 9، اور ان کے جو بنی زہرہ کے حلیف تھے ان میں سے 7 افراد۔
بنی عدی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے، اس میں سے 10 افراد مسلمان ہوئے اور 5 ان کے خلفاء میں سے، حلیفوں میں سے ہوئے۔ بنی عبدالدار میں سے 4، بنی جمح قبیلے سے 11 اور بنی سہم سے 13 اور بنی سہم کے حلیفوں میں سے 2 لوگ مسلمان ہوئے۔ بنی مخزوم میں سے 11 اور اس کے حلیفوں میں سے 3، یہ بنو مخزوم ابو جہل کا خاندان ہے۔ بنی ہاشم میں، بنی عامر میں سے 10، بنی فہر میں سے 6 اور بنی قصی میں سے 1 فرد مسلمان ہوا۔ اور جو اس کے علاوہ موالی تھے، آزاد کردہ غلام یا غلاموں میں سے جو مسلمان ہوئے ہیں وہ 11 ہیں، اور ان کی کل تعداد یوں بن جاتی ہے 129، اور 4 جو پہلے مسلمان ہوئے تھے سابقین، ان کو ملا کے 133 تعداد بنتی ہے۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 سال کی محنت کا ثمر۔ اب میں ان اصحاب خوش قسمت لوگوں کے نام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ اسکرین پر بھی وہ نام لکھے ہوئے آ جائیں تاکہ اس کا املا اور اس کا تلفظ بھی آپ کے سامنے واضح ہو۔ بنی ہاشم میں سے جو مسلمان ہوئے ہیں وہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ جب ابو طالب پر انکشاف ہوا، انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ اور ان کے زیر کفالت ان کے بیٹے علی وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور بعد میں ابو طالب پوچھتے ہیں کہ یہ کیا دین ہے، تو انہوں نے کہا یہ اسلام ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی، علی کو بھی کہا کہ آپ جڑے رہیے، اور جعفر کو بھی کہا کہ آپ اپنے بھائی کا ساتھ دیں اور اپنے کزن کا ساتھ دیں محمد کا، وہ بڑے اچھے راستے پہ ہیں اور ان کا دست و بازو بن جاؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کفالت تھے، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ عبیدہ بن حارث، یہ حارث آپ کے سگے چچا تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو ان کا بیٹا عبیدہ مسلمان ہو گیا۔ صفیہ بنت عبد المطلب جو آپ کی پھوپھی ہیں وہ، اور ایک دوسری پھوپھی ان کی اروا بنت عبد المطلب، یہ بھی مسلمان ہو گئی۔ پھر بنی عبد شمس میں سے ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ یہ مسلمان ہوئے ہیں، اور سہلہ بنت سہیل بن عمرو، سہیل بن عمرو وہی ہے جو ابو جندل کا باپ ہے جس نے صلح حدیبیہ میں بڑی سخت اور کڑی شرائط اپنی مرضی کی منوائی تھیں۔ پھر چوتھا خاندان ہے قریش کا بنو امیہ۔ بنو امیہ میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں۔ عثمان بن عفان کی والدہ اروا بنت قریظ بھی مسلمان ہوئی۔ امیمہ بنت خلف اور اس کے خامد خالد بن سعید مسلمان ہو گئے۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان اور بنی امیہ کے جو خلفاء تھے، حلیف تھے، ان میں سے 3 افراد ایک ہی خاندان کے مسلمان ہوئے، عبداللہ بن جحش بن رعاب اور ابو احمد بن جحش، عبید اللہ بن جحش، یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر 5واں جو قبیلہ ہے وہ ہے بنی تیم، 5ویں شاخ قریش کی۔ اس میں سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ام رومان جو کہ ابو بکر کی اہلیہ ہیں، طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہوئے، صابہ بنت الحضرمی مسلمان ہوئی، حارث بن خالد، اور ان کے حلیفوں میں سے بنو تیم کے حلیف میں سے صہیب رومی بن سنان، جو صہیب رومی بہت مشہور ہیں، یہ آپ کے حلیفوں میں سے تھے۔ 6ٹھی شاخ بنی اسد ہے، ان میں سے جو 4 لوگ مسلمان ہوئے، زبیر بن عوام جو کہ نبی علیہ السلام کے پھوپھیزاد ہیں، خالد بن حزام، اسود بن نوفل، عمر بن امیہ، یہ لوگ ہیں۔ اور 7ویں شاخ بنی زہرہ، اس میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ شفاء بنت عوف، سعد بن ابی وقاص، عمیر بن ابی وقاص، عامر بن ابی وقاص، مطلب بن اظہر، رملہ بنت ابی عوف سہمیہ، یہ بھی مسلمان ہوئی، طلیب بن اظہر اور عبداللہ بن شہاب، یہ ایک 9 افراد کا جو گروہ ہے اس فیملی میں سے مسلمان ہوا ہے۔ پھر ان کے حلیفوں میں سے دیکھیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فقیہ صحابی گزرے، عتبہ بن مسعود، مقداد بن عمر الکندی اور خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرحبیل بن حسنہ اور جابر بن حسنہ، جنادہ بن حسنہ، یہ ان کے حلیف تھے جو کندہ اور حذیل کے خاندان سے تھے، یہ مسلمان ہوئے۔
پھر 8ویں شاخ ان کی ہے بنی عبد العزیٰ بن قصی، اس میں سے ایک آدمی مسلمان ہوا ہے یزید بن زمع بن اسود۔ اور 9ویں شاخ ان کی ہے بنی عدی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ خاندان ہے، اس میں سے سعید بن زید بن عمر بن نفیل اور فاطمہ بنت خطاب، یہ دونوں میاں بیوی ہیں، سعید اور فاطمہ۔ فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی گویا بہن ہیں۔ زید بن خطاب عمر کے بھائی مسلمان ہو گئے۔ عامر بن ربیعہ العنزی جو ان کے حلیفوں میں سے تھے۔ پھر معمر بن عبداللہ بن نزلہ اور نعیم بن عبداللہ بن اللخام، عدی بن نزلہ، عروہ بن ابی اساسہ، مسعود بن سوید، یہ بنی عدی کے لوگ ہیں۔ اور ان کے حلیفوں میں سے واقد بن عبداللہ، خالد بن بکیر، ایاس بن بکیر، عامر، عاقل، یہ سارے بھائی یہ مسلمان ہو گئے۔ اور ان میں سے واقد کو تو جناب عمر بن خطاب نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اس کا بھائی، اس کی بہن، اس کا بہنوئی، اس کے منہ بولے بیٹے اور ان کے والد کا جو منہ بولا بیٹا تھا عامر بن ربیعہ، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ لیلہ بنت ابی حسمہ مسلمان ہو گئیں، جو ان کی بیوی تھی عامر بن ربیعہ کی۔ پھر 10ویں شاخ ان کی ہے بنی عبد الدار، اس میں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، پہلے معلم بنے مدینہ کے، اور ابو الروم بن عمیر ان کے بھائی، فراس بن نضر اور جہم بن قیس، یہ 4 افراد بنی عبد الدار میں سے مسلمان ہو گئے۔ اور بنی جمح میں سے عثمان بن مظعون، قدامہ بن مظعون، عبداللہ بن مظعون، یہ تینوں بھائی، اور ان کے آگے بھتیجے صائب بن عثمان، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ معمر بن حارث، حاطب بن حارث، فاطمہ بنت یساع جو ان کی بیوی تھی حاطب کی، اور حطاب بن حارث، یہ 3 بھائی اور ایک ان کی خاتون جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئیں۔ پھر حطاب کی جو بیوی تھی فکیہہ بنت یسار، یہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ تو یہ بنی جمح میں سے یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر سفیان بن معمر، نبیہہ بن عثمان، یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے جو اسی فیملی میں سے تھے۔ ایک 12ویں شاخ ہے بنو سہم۔ بنو سہم میں سے عبداللہ بن حذافہ، خنیس بن حذافہ، ہشام بن العاص بن وائل، حارث بن قیس، بشیر بن حارث، معمر بن حارث، قیس بن حذافہ، ابو قیس بن حارث، عبداللہ، صائب، حجاج، بشر، سعید، یہ سارے بھائی حارث کے بیٹے، یہ سارے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ عمیر بن رعاب اور مخمیہ بن الجز، یہ ام فضل کے ماں جائے تھے جو کہ عباس کی اہلیہ ہیں، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر 13ویں شاخ ان کی ہے بنو مخزوم۔ بنو مخزوم میں سے ابو سلمہ، عبداللہ بن عبد الاسد، ام سلمہ، ارقم بن ابی ارقم، عیاش بن ابی ربیعہ جو ابو جہل کے ماں جائے بھائی تھے، اسمہ بنت سلامہ اس کی اہلیہ، اور ولید بن مغیرہ، ہشام بن ابی حذافہ، سلمہ بن ہشام، ہاشم بن ابی حذیفہ، حبار بن سفیان، عبداللہ بن سفیان۔ اندازہ کریں ایک ہی فیملی میں سے کتنے کتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جو سلیم الطبع تھے۔ اور ان کے خلفاء میں سے یاسر، عمار بن یاسر، عبداللہ بن یاسر، یعنی یہ ایک باپ اور 2 بیٹے، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر 14ویں ان کی شاخ ہے کہ بنی عامر بن لوئی، ان میں سے ابو صبرہ بن ابی رحم، حضور علیہ السلام نے کہ جو پھوپھی زاد ہیں یہ، یعنی برہ جو ان کی پھوپھی تھیں، ان کے بیٹے ہیں ابو صبرہ۔ ام کلثوم بنت سہیل بن عمر اور عبداللہ بن سہیل بن عمر، سلیت بن عمر، سکران بن عمر، یہ دیکھیں ایک ہی فیملی۔ اور ان کی بیوی جو ہیں سودا بنت زمع، یہ وہی ہیں جو نبی علیہ السلام کی دوسری بیوی بنی حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد۔ یقظہ بنت علقمہ اور حاطب بن عمر بن سہیل، مالک بن زمع اور ابن ام مکتوم، یہ بنی عامر بن لوئی کی شاخ سے لوگ تھے۔ پھر 15ویں ان کی شاخ ہے بنی فہر بن مالک، اس میں سے ابو عبیدہ بن جراح جو کہ اشرف مبشرہ میں سے ہیں، سہیل بن بیضاء، سعید بن قیس، عمر بن حارث بن زہیر، عثمان بن عبد غنم بن زہیر، حارث بن سعید، بنی عبد قصی اور طلیب بن عمیر،
جو کہ اروا کے بیٹے ہیں، یہ بھی مسلمان ہوئے۔ پھر ان کے جو موالی تھے، غلام تھے، ان میں سے ام ایمن برکہ بنت ثعلبہ، زنیرہ رومیہ، بلال بن رباح اور ان کی والدہ حمامہ والدہ بلال جو ہیں، ابو فقیہہ یسار الجہمی، لبیبہ ام عبیس، عامر بن فہیرہ اور سمیہ جو کہ عمار بن یاسر کی والدہ ہیں، یہ موالی میں سے مسلمان ہوئے۔ اور جو غیر قریش میں سے 2 افراد جو قریش کے باہر کے قبیلوں سے ہیں، محجن بن الادرع اور مسعود بن ربیعہ بن عمر، یہ قبیلہ کارا کے تھے، اور ایک محجن جو ہیں وہ اسلم قبیلہ کے تھے۔ یہ 4 پہلے ملا کے 133 افراد کی جو فہرست ہے یہ آپ کے سامنے پڑی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، آپ اپنے پاس اس کو نوٹ کر لیجئے، اور انشاءاللہ ہم زندگی رہی، صحت رہی اور توفیق رہی تو ان سب ہستیوں کا تعارف بھی کرواتے جائیں گے۔ ظاہر ہے یہ اب کارکنان آگے چلیں گے، نبی علیہ السلام کی تحریک میں جو شامل ہو گئے ہیں اپنے قائد کے ساتھ ساتھ، ان کے ہاتھوں جو کارنامے، جو ان کو سعادتیں ملیں، جو اسلام کی خدمت کرنے کا موقع ملا، وہ ساتھ ساتھ ذکر ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔